نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین یأمرون، جو حکم کرتے ہیں ان کو، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، پس بشارت دے دے ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، کہ ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ کے علاوہ جتنے نبی بھی آئے وہ یا تو کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، یا کسی ملک کے لیے نبی بن کر آئے، یا کسی شہر کے لیے نبی بن کر آئے، یا کسی قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ واحد یہ اعزاز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات کی طرف، یعنی تمام جہانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، مجھے سرخ اور سیاہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی بھی آئے وہ یا تو کسی قوم کے لیے تھے، یا کسی علاقے کے لیے تھے، یا کسی شہر کے لیے تھے، یا کسی ملک کے لیے تھے۔ پچھلے زمانے میں ایک وسیع رقبہ تھا، وہاں پر 43 قومیں آباد تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان 43 قوموں کی ہدایت کے لیے 43 نبی بھیجے، یعنی ہر قوم کے لیے الگ نبی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ وہ نبی جو تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان کا صرف یہی نعرہ ہوتا تھا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ 43 قوموں کے بدماش اور غنڈوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو ہے نہ ہماری خوشی کو دیکھتے ہیں، نہ ہماری غمی کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے بازاروں کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہماری محفلوں کو دیکھتے ہیں، ہر کدھر ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں، اور ایک ہی ان کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیوں نہ ہم ان نبیوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو نبیوں کی مدد کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، نبیوں کو بچانے کے لیے آگے ہوئے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر دیا جن کی تعداد 170 تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور نیک لوگوں کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ،
اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو۔ یہود جو تھے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک وسیع علاقہ تھا جہاں پر 43 قومیں آباد تھیں، تو اللہ نے ان 43 قوموں کی ہدایت کے لیے 43 نبی بھیجے، تو انہوں نے ایک ہی دن میں ان 43 نبیوں کو قتل فرما دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، جس طرح 43 نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے یہودیوں کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ 43 نبیوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا۔ خود حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کی۔ جیسے خیبر کے یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملا دیا، اسی طرح مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر پتھر پھینکنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں موقعوں پر حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو یہودی تھے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا۔ زکریہ علیہ السلام کو پھر بعد میں قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بغیر حق، نہ حق پیغمبروں کو نبیوں کو قتل کیا۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں کہ 3 صورتوں میں آپ کسی کو قتل کر سکتے ہو۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی اور اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ واپس اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ 3 دن میں مسلمان نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہی رہتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا، یہ مرتد کی سزا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو قصاصاً اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شادی شدہ نے زنا کر دیا تو اس کو زنا کے بدلے میں، کیونکہ یہ شادی شدہ ہے اس کے باوجود اس نے زنا کیا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے، اس کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے 3 دن تک اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اور پھر 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر وہ دوبارہ مسلمان نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو ایسے شخص کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا، شادی شدہ زنا کر دے تو اس کو بھی سنگسار کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں حق کے ساتھ قتل کرنے کی۔ تو انبیاء جو تھے وہ ان تینوں صورتوں سے پاک تھے، انہوں نے نہ کسی کو قتل کیا، نہ انہوں نے زنا کیا اور نہ وہ مرتد ہوئے۔ جب انہوں نے یہ تینوں کام نہیں کیے، اس کے باوجود لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ناحق۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، یا قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا، کیونکہ نبی تو رحمت ہوتے ہیں، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، لیکن اگر نبی کسی کو قتل کر دے تو کتنا بڑا مجرم ہے۔ تو کسی شخص کو اگر نبی قتل کر دے تو قیامت کے دن وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا، یا کوئی شخص نبی کو قتل کر دے تو وہ بھی قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کیا ان یہودیوں نے ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے تھے، یعنی نبیوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کے مددگار تھے، حق کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر یہ بھی وسعت ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو اہل حق ہیں یا ایسے لوگ جو حق کی طرف بلاتے ہیں اور لوگ ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو اس آیت کے اندر ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ ایسا شخص جو آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہے
دین کی طرف بلا رہا ہے، حق بات بتلا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو ایسا شخص بھی اس آیت کے زمرے میں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یَأْمُرُونَ جو حکم کرتے ہیں انصاف کا، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، یعنی نیک لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس خوشخبری سنا دے ان کو دردناک عذاب کی۔ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا یا نیک لوگوں کو قتل کیا تو ان کے لیے بشارت ہے دردناک عذاب کی، وہ لوگ جو ہیں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے بالقسط، اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، اس کے مقابلے میں ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر واللہ لا يحب الظالمین، اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے، چاہے وہ پہلے زمانے کے ظالم ہوں یا آج کل کے زمانے کے ظالم ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور میں اپنی مخلوق کو بھی حکم کرتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ نے قل اما ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے انصاف کا، کہ انصاف کرو، ظلم نہ کرو۔ تو ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو شخص ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ترقی بخشتا ہے۔ جیسے یزید تھا، اس نے ظلم کیا، اللہ رب العزت نے اس کی نسل کو ختم کر دیا، اور یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو تا قیامت آباد فرما دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگ آپ کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کی اولاد کو ریت کی ذرات کی طرح پھیلا دوں گا۔ تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی مدد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ جو لوگ بھی نبیوں کو قتل کرتے ہیں یا نیک لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اہل حق کو قتل کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے صحیح بات رکھتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا آخرت کے اندر کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔